ایران کے مقدس شہر مشہد میں 19 اپریل 1929 کو ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام تھا علی خامنہ۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی بچہ ایک دن ایران کا سب سے طاقتور رہنما بن جائے گا۔ علی خامنہ ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے ان کی تعلیم و تربیت اسلامی ماحول میں ہوئی۔ بعد میں وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایران کے معروف مذہبی شہر قم چلے گئے۔ وہاں انہوں نے کئی بڑے علماء سے علم حاصل کیا، جن میں سب سے اہم نام روح اللہ خمینی کا تھا۔ انقلاب کا دور 1960 اور 1970 کی دہائی میں ایران پر بادشاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی۔ اس دور میں بہت سے مذہبی رہنما اور سیاسی کارکن شاہ کی حکومت کے خلاف تھے۔ علی خامنہ بھی اس تحریک کا حصہ بن گئے جو آیت اللہ خمینی کی قیادت میں چل رہی تھی۔ اس جدوجہد کی وجہ سے انہیں کئی بار گرفتار بھی کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے نظریات سے پیچھے ہٹنا قبول نہیں کیا۔ 1967 میں ایران میں ایک بڑا انقلاب آیا جسے ایرانین ریولوشن کہا جاتا ہے۔ اس انقلاب کے بعد شاہ کی حکومت ختم ہو گئی اور ایران ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا۔ اقتدار تک سفر انقلاب کے بعد علی خامنہ کو حکومت میں اہم ذمہ داریاں ملیں۔ وہ جلد ہی ملک کی سیاست میں ایک نمایاں شخصیت بن گئے۔ 1981 میں وہ ایران کے صدر منتخب ہوئے اور 8 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ان کے دور صدارت میں ایران کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر ایران عراق وار کے دوران۔ سپریم لیڈر بننا 1979 میں ایران کے بانی رہنما آیت اللہ روح اللہ خمینی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ایران کی مجلس خبرگان نے علی خامنہ کو ملک کا نیا سپریم لیڈر منتخب کیا۔ سپریم لیڈر کا عہدہ ایران میں سب سے طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ اس منصب کے تحت فوج، عدلیہ اور اہم قومی فیصلوں پر ان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ طویل قیادت علی خامنہ نے کئی دہائیوں تک ایران کی قیادت کی۔ ان کے دور میں ایران نے بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا کیا، مشرق وسطی کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ جوہری پروگرام کے حوالے سے عالمی مذاکرات کیے۔ کچھ لوگ انہیں ایران کی خود مختاری کا محافظ سمجھتے ہیں، جبکہ ناقدین ان کی حکومت کو سخت پالیسیوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ وراثت تقریباً 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک اقتدار میں رہنے کے بعد علی خامنہ کی قیادت نے ایران کی سیاست اور مشرق وسطی کی تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا۔ ان کی زندگی کی کہانی ایک ایسے رہنما کی کہانی ہے جس نے مذہبی تعلیم سے آغاز کیا اور دنیا کی طاقتور ترین سیاسی شخصیات میں شامل ہو گئے۔